اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا چاند آپ سب کو مبارک۔ قرآن کریم میں رمضان المبارک کو ماہ قرآن کہا گیا کیونکہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کو عظیم، مبارک اور برکت کا لقب عطا کیا اور اسے صبر، غم خوری اور مومن کے رزق کا مہینہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق ماہ رمضان کو سال کے بقیہ 11 مہینوں پر زیادہ فضیلت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند کا عمل خاص طور پر اولاد کے حصول کے لیے شیئر کروں گی۔ جو میری بہن اور بھائی بے اولاد ہے ان لوگوں کے لیے یہ بڑا ہی مبارک چاند ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کو ختم ہونے سے پہلے اللہ کی ذات آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے گی، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ کی ذات انہیں صاحب اولاد کرے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ مبارک مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کے ہر دن اللہ تعالی جنت کو سجنے کا حکم دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے اس ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے ہر دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر روز بے شمار گناہگار جہنم سے بخشش اور آزادی کا انعام پاتے ہیں۔ ایسے قدر آور مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چند اعمال کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے خصوصی خطاب فرمایا کرتے تھے، رمضان کے روزوں کے متعلق ان کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، سحری کے معمولات کو بیان کیا کرتے تھے، افطار کی معمولات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، تراویح ادا کرنے کے متعلق بتایا کرتے، اعتکاف پر بیٹھنے کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہوتا۔ شب قدر کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس شخص کو اس رات عبادت کی توفیق مل جائے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باخبلہ مسن احمد۔ قرآن مجید بھی شب قدر میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں اللہ سے خصوصی دعائیں مانگا کرتے اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ آج رات کو یہ چاند دیکھ کر اس عمل کو کریں۔ یکم رمضان المبارک کے دن بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اولاد کے حصول کے لیے ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی
مبارک گھڑیوں میں، مبارک ساعتوں میں، رحمت بری ساتوں میں حصول اولاد کا، ان کے اولاد ہونے کا ایک بہت ہی یہ خاص عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ وہ حضرات جو 1000 علاج کروانے کے بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور ڈاکٹروں اور طبیبوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یقین کریں کہ رمضان کے اس مبارک چاند کو دیکھتے اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو صاحب اولاد کرے گی۔ آج کا عمل بھی خاص طور پر اولاد کے حصول کے لیے ہے۔ جو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے خزانوں سے بھی اسے اولاد عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ کو کرنے سے پہلے نیت آپ کی پختہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ عمل کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جو لوگ ہزاروں علاج کروا چکے ہیں لیکن پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ عمل اللہ کے 3 ناموں کا عمل ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے لے کر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے تک ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر اولاد کی نعمت کے لیے ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس عمل کو کھجور پر اور پانی پر کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور اللہ کے 3 ناموں کا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے 4 کھجور اور 1 پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں اسی رات سے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تو صدقہ خیرات کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ چاند ہمارے لیے خیر و برکت کا چاند ہو، اور جو بھی آپ اس وقت اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کی اس دعا کو فوراً قبول فرمائے گی۔ جب اب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا خالقو یا باریو یا مصورو، یا خالقو یا باریو یا مصورو، اللہ کے ان 3 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، لیکن دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس رکھی کھجور پر اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس مبارک مہینے کے صدقے جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں بھی صالحہ اور نیک اولاد عطا فرما، اور مولا مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز۔ جب آپ کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گی۔ جب یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے تو عمل کرنے کے بعد 2 کھجور میاں نے کھا لینی ہے اور 2 کھجور بیوی نے کھا لینی ہے، اور پانی کے 1 گلاس کو آپ نے آدھا آدھا پی لینا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے خلوص دل سے کرنا ہے اور اس نیت سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کے ختم ہونے تک اللہ کی ذات آپ کو اولاد کے حصول سے نواز دے گی، اولاد کی نعمت سے نواز دے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کھجور پر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اور پانی پر اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور اس عمل کو میاں یا بیوی دونوں میں سے ایک کر سکتا ہے، چاہے تو میاں کر لے یا پھر بیوی، لیکن کرنا آپ نے پورا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد کرے گی۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، انشاءاللہ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔